زرنش نے ایک قدم آگے بڑھا کر نرمی سے کہا، ہاں ضدی ہوں، لیکن صرف ان کے لیے جو مجھے اچھے لگتے ہیں۔ اس کا لہجہ دھیمی مگر گہرائی لیے تھا۔ ایاز کے چہرے پر لمحے بھر کو حیرت جھلکی، جیسے اس نے پہلی بار زرنش کی اس چھپی ہوئی معصوم جرأت کو پہچانا ہو۔ چند لمحے خاموشی رہے۔ بارش کے قطروں کی خوشبو ہوا میں گل چکی تھی۔ ایاز نے گہرا سانس لیا۔ تم جانتی ہو، تمہاری آنکھوں میں بہت سوال ہوتے ہیں اور میں ان سب کے جواب نہیں دے سکتا۔ زرنش مسکرائی، بس اتنا جانتی ہوں کہ جواب نہ بھی ملے، سوال کرنا اچھا لگتا ہے۔ ایاز نے ایک قدم آگے بڑھ کر اس کی بھیگی زلفوں کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، تم بہت خوبصورت ہو زرنش، اور یہ بات میں بہت دنوں سے دل میں چھپا رہا ہوں۔ زرنش کا دل جیسے سنبھلنا بھول گیا۔ آنکھیں جھک گئیں، گالوں پر سرخی اتر آئی۔ آپ نے یہ آج کہا تو میں ساری زندگی نہیں بھولوں گی، ایاز نے ہلکے سے مسکرا کر کہا، اور میں شاید اب کبھی تمہیں نظر انداز نہ کر سکوں گا۔ فضا میں کچھ لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں اٹک گئیں۔ ہوا کی خوشبو، بارش کی نمی اور دلوں کی دھڑکنیں سب ایک ہی سر میں بول رہی تھیں۔ محبت بنا کہے، بنا چھوئے مگر شدت سے پوری طرح محسوس ہونے لگی تھی۔ اگلے دن سورج پہاڑوں کے پیچھے سے نکل رہا تھا۔ روشنی کی ہلکی سنہری کرنیں چوکی کی دیواروں سے کھیل رہی تھیں۔ زرنش دل میں عجب سی خوشی اور سنسنی لیے ندی کی طرف جا رہی تھی۔ آج اس کے قدم ہلکے تھے، چہرے پر ایک الگ سی چمک تھی، جیسے موسم بھی اس کے دل کی حالت جان چکا ہو۔ راستے میں اس نے ایک چھوٹا سا سفید پھول توڑا، وہی جنگلی پھول جو اکثر وہ اپنی چوٹی میں سجایا کرتی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آج کھانے کے تھال میں کچھ خاص بھیجے گی، شاید اپنی پسند کی مٹھائی، شاید گرم روٹی پر تھوڑا ساگ، شاید کوئی ایسی خوشبو یا سیدھا ایاز کے دل تک پہنچ جائے۔ چوکی کے قریب پہنچ کر اس نے دور سے دیکھا، ایاز خان آج چوکی کے بیرونی صحن میں وردی کے بغیر ہلکے نیلے شلوار قمیض میں کھڑا تھا۔ ہاتھ میں کتاب تھی لیکن نظریں کہیں اور الجھی ہوئی تھیں۔ زرنش کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ اسے وردی کے بغیر دیکھ رہی تھی، اور شاید پہلی بار ہی تھا کہ ایاز کے چہرے پر ایسی بے خودی چھپی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے اس کے قریب آئی۔ آج آپ وردی میں نہیں ہیں۔ ایاز نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ چھٹی کا دن ہے اور تم آج پانی لینے نہیں جا رہی؟ زرنش نے شرارت سے پلکیں چپکائی، جا رہی ہوں، لیکن سوچا پہلے آپ کو سلام کر لوں۔ ایاز نے گہری سانس لی، جیسے خود کو سنبھال رہا ہو۔ سلام قبول کیا۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے، پھر زرنش نے اپنی ہتھیلی میں چھپا سفید پھول نکالا اور ایاز کے سامنے بڑھایا۔ یہ آپ کے لیے ہے۔ ایاز نے چند لمحے اس پھول کو دیکھا اور پھر آہستہ سے اس کے ہاتھ سے لیا۔ زرنش، تم جانتی ہو یہ بہت غلط ہے۔ اس کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ تم جانتی ہو کہ میرے اور تمہارے بیچ بہت فرق ہے، عمر کا، ذمہ داریوں کا، زندگی کا۔ زرنش نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، فرق تو آسمان اور زمین میں بھی ہے، لیکن بارش جب برستی ہے تو دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ ایاز کی آنکھوں میں ایک پل کو حیرت اور پھر دھیمی سی مسکراہٹ اتر آئی۔ تم بہت معصوم ہو زرنش، اور میں خود سے لڑ رہا ہوں۔ زرنش نے ہمت کر کے آگے قدم بڑھایا۔ اس کے بالوں سے پانی کے قطرے ابھی بھی ٹپک رہے تھے۔ تو ہار کیوں نہیں مان لیتے؟ ایاز نے ایک لمحے کو گہری سانس لی، جیسے اندر کی جنگ بہت تیز ہو، پھر آہستہ سے بولا، یہ جنگ شاید زیادہ دن نہیں چلے گی۔ یہ کہہ کر وہ واپس اپنی چوکی کی طرف مڑ گیا۔ لیکن جاتے جاتے اس کے ہاتھ میں وہ سفید پھول ابھی بھی تھا، اور زرنش وہ وہیں کھڑی مسکرا رہی تھی، دل کی دھڑکنوں کے ساتھ، اپنی پہلی محبت کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے۔ وہ رات خاموشی اور سردی کی ایک خوبصورت آمیزش تھی۔ آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔
ستارے جیسے زمین پر ہونے والی اس خاموش محبت کے گواہ بنے ہوئے تھے۔ ہوا میں خنگی تھی مگر زرنش کے دل میں عجیب سی گرمی بڑھ کر گئی تھی۔ دل بے قرار تھا، جیسے ایک انجانی طاقت اسے کھینچ رہی ہو۔ وہ ماں کو دعا دے کر اس کے چہرے پر کمبل کا کونا درست کر کے خاموشی سے گھر کے صحن سے نکلی۔ دوپٹے کے پلو میں گڑ کی چھوٹی سی مٹھائی باندھ کر وہ دبے قدموں چوکی کی طرف چل پڑی۔ راستے میں اس کے قدم ہلکے تھے مگر دل کی دھڑکنیں بے قابو۔ ہر قدم کے ساتھ ایک سوال، ایک الجھن اور ایک عجیب سا خوف۔ کیا وہ ناراض ہوگا؟ کیا مجھے یوں رات کے وقت آنا چاہیے تھا؟ اگر اس نے دروازہ بند کر دیا تو؟ مگر سب خدشات کو ایک طرف رکھ کر وہ چلتی رہی، کیونکہ دل نے پہلی بار کسی کے لیے یوں دھڑکنا سیکھا تھا۔ چوکی کا بیرونی دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، شاید ہوا سے یا شاید قسمت سے۔ زرنش نے آہستہ قدم رکھا، دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ ایاز خان، اس کی آواز دھیمی تھی مگر خاموشی میں صاف سنائی دی۔ اندر سے ہلکی سی کرسی کی چرچراہٹ اور قدموں کی چاپ سنائی دی۔ لمحے بھر بعد ایاز خان خود دروازے پر آ گیا۔ نیلے رنگ کی ہلکی شلوار قمیض، چہرے پر ہلکی سی بے چینی، پیشانی پر کچھ الجھنیں، اور آنکھوں میں وہ گہری سنجیدگی جو زرنش کو ہر لمحہ بے قرار رکھتی تھی۔ زرنش! ایاز کی آواز میں حیرت اور خفگی کا عجیب سا امتزاج تھا۔ اتنی رات گئے یہاں کیوں؟ زرنش نے نظریں جھکا کر اپنا دوپٹہ مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ بس آپ کے لیے مٹھائی لائی تھی، گڑ کی۔ اس نے دھیرے سے دوپٹے کا پلو کھولا اور وہ چھوٹی سی مٹھائی ایاز کی طرف بڑھا دی۔ ایاز نے چند لمحے اسے دیکھا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ یہ وقت ہے آنے کا، اگر کوئی دیکھ لے۔ تم جانتی ہو نہ زرنش، لوگ کیا کہیں گے؟ زرنش نے ہمت کر کے نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ لوگ تو کچھ نہ کچھ کہتے ہی ہیں، مگر دل، وہ کب کسی کی سنتا ہے؟ ایاز نے گہری سانس لی، دونوں ہاتھوں کو مٹھیوں میں جکڑ لیا، جیسے خود کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم جانتی نہیں تم کیا کر رہی ہو زرنش، میرے لیے یہ سب مشکل بنا رہی ہو۔ زرنش ایک قدم آگے بڑھی، دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئیں۔ اور جو آپ میرے لیے کر رہے ہیں وہ کیا آسان ہے؟ ایاز کے چہرے پر بے بسی، محبت اور ضبط سب کچھ ایک ساتھ ابھر آیا۔ زرنش، خدا کے لیے چلی جاؤ، تم نہیں جانتی میں کیا سوچ رہا ہوں اس وقت۔ اس کی آواز میں کپاہٹ تھی، مگر زرنش نے رکنے کا نام نہ لیا۔ بس ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ کر کہہ دیں کہ آپ کو مجھ سے کچھ بھی نہیں لگتا۔ میں ابھی چلی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ایاز کی آنکھوں میں جھانک لیا۔ ایاز نے چند لمحے نظریں چرائیں، مگر پھر جانے کب جانے کیسے اگلے لمحے وہ اس کے اتنے قریب آ گیا کہ زرنش کی سانسیں رک گئیں۔ ایاز نے دھیرے سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ اس کے بھیگے بال، کانپتے لب اور آنکھوں میں چھپی معصومیت۔ تم جانتی نہیں تم نے میرے دل کے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے نرمی سے، بہت احتیاط اور محبت سے اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی، مختصر اور نرم چوڑی شبت کر دی۔ نہ بہت طویل، نہ بے قابو، بس اتنی کہ زرنش کے وجود میں جیسے ایک بجلی سی دوڑ گئی ہو۔ زرنش کی سانسیں پھولنے لگیں۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی رہی، آنکھیں بند، دل بے قابو۔ ایاز نے خود کو فوراً پیچھے کھینچ لیا، دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ مجھے معاف کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مگر اس کے لہجے میں وہی بے بسی تھی جو کب سے اس کے دل میں چھپی تھی۔ زرنش نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں، لبوں پر ہلکی سی لرزتی مسکراہٹ تھی۔ اور میں کب سے چاہتی تھی کہ ایسا ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ جھکی نظروں کے ساتھ وہاں سے پلٹ گئی، مگر اس کے قدموں کی روانی، اس کے چہرے کی شرم، اس کی دھڑکنوں کی تیزی، سب گواہی دے رہے تھے کہ آج رات
محبت نے دونوں کے بیچ اپنی پہلی دستک دے دی ہے، حد میں رہ کر مگر شدت کے ساتھ۔ رات کے باقی پہر خاموشی میں ڈوبے تھے۔ گاؤں کے چاروں طرف سناٹا تھا، بس کہیں کہیں کتوں کے بھونکنے کی ہلکی سی آواز تھی یا دور پہاڑوں سے بہتی ندی کی مدھم گونج۔ مگر زرنش کے دل میں جیسے طوفان مچا تھا۔ وہ اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی، پلکیں جھکی ہوئی، لیکن نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ چند لمحے آنکھیں بند کر کے وہ اپنے لبوں پر ایاز کے لمس کو محسوس کرتی، پھر مسکرا اٹھتی، آنکھیں کھول کر کمرے کی چھت کو دیکھتی، بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گالوں کو چھونے لگتی۔ یہ واقعی ہوا تھا۔ اس کی سانسیں کبھی تیز ہو جاتیں، کبھی مدھم، کبھی وہ شرم سے تکیے میں منہ چھپا لیتی، کبھی خود سے ہلکی ہلکی ہنسنے لگتی۔ اس کا دل پہلی بار ایسی خوشی سے لبریز تھا جو لفظوں سے بیان نہیں ہو سکتی۔ کبھی وہ خود سے کہتی، کاش کل بھی ایسا ہو، کل وہ پھر بات کرے، مجھے پھر ایسے ہی دیکھے، اور شاید وہ میرا انتظار کرے۔ اس کا دل کسی شوخ بچی کی طرح سپنے بننے لگا تھا۔ وہ سپنے بننے لگی تھی، شاید وہ کبھی میرا ہاتھ تھامے، شاید مجھے بتائے کہ میں اسے کتنی پسند ہوں، شاید ایک دن وہ امی سے میرا رشتہ مانگ لے۔ یہ سوچتے سوچتے اس کا دل اور بھی تیز دھڑکنے لگا۔ لیکن جیسے ہی رات کا آخری پہر ہوا اور آسمان پر ہلکی ہلکی روشنی پھوٹنے لگی، تب زرنش کو اچانک وہ تلخ حقیقت یاد آ گئی جو وہ پچھلے دنوں سے نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ صرف 3 مہینے بعد ایاز خان یہاں سے چلا جائے گا۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ مسکراہٹ ایک دم سے بجھ گئی، آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ وہ یہاں صرف عارضی تعیناتی پر ہے۔ ہر 6 ماہ بعد تو نیا افسر آتا ہے، اور اب صرف 3 مہینے بچے ہیں۔ صرف 9ویں دن وہ ساکت ہو گئی۔ دل میں ایک خاموشی درد اترنے لگا۔ کیا وہ بھی بس ان 3 مہینوں کے بعد مجھے بھول جائے گا؟ زرنش کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ اس کا سانس رکنے لگا، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ وہ اپنے تکیے میں منہ چھپا کر سسکنے لگی۔ یہ محبت کہیں میری قسمت میں صرف چند دن کی مہمان تو نہیں؟ اس کی آنکھوں کے سامنے ایاز کا چہرہ گھوم رہا تھا، وہ نرم سا لمس، وہ بے بسی سا کہا گیا معذرت خواہ لہجہ، مجھے معاف کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ زرنش نے دل میں ایک عہد سا کیا، میں اسے جانے سے پہلے اپنے دل کا کہہ دوں گی، چاہے وہ ہاں کہے یا نہ، مگر میں خاموش نہیں رہوں گی۔ اس رات زرنش کی نیند بکھر گئی تھی، مگر ایک نئی ضد، ایک نئی امید اور ایک نیا خواب اس کے دل میں جاگ چکے تھے۔ ایاز کی آغوش میں خود کو چھپا کر زرنش نے پہلی بار اپنے دل کی دھڑکنوں کو اتنی شدت سے محسوس کیا تھا۔ وہ لمحے جیسے خواب کی طرح خوبصورت تھے، لیکن خوشیوں کے ان لمحوں کی عمر زیادہ طویل نہ تھی۔ اچانک چوکی کے باہر ایک زوردار آواز گونجی، جیسے کسی نے تیزی سے دروازہ کھٹکھٹایا ہو۔ ایاز کے ہاتھوں کی گرفت ایک دم ڈھیلی ہو گئی، اس کی آنکھوں میں سنجیدگی لوٹ آئی۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس وقت وہ آہستگی سے زرنش سے الگ ہوا، جلدی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ زرنش کا دل بھی بے چینی سے کانپ گیا۔ اس نے دوپٹے سے جلدی اپنے چہرے کو ڈھانپا اور ایک طرف ہٹ گئی۔ ایاز نے دروازہ کھولا تو چوکی کا ایک سپاہی ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سر، ایک بری خبر ہے۔ ایاز کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔ کیا ہوا سپاہی؟ سپاہی نے جلدی سے کہا، بارڈر کے دوسری طرف سے مشکوک حرکتیں دیکھی گئی ہیں، کمانڈ آفس سے فوری آپ کو واپس بلا رہے ہیں۔ رات کے اس پہر بھی ایاز نے گہری سانس لی۔ ایک پل کو نظریں زرنش کی طرف اٹھیں، جو دور ایک کونے میں سہم کر کھڑی تھی، خوف زدہ اور الجھی ہوئی۔ کتنی دیر میں نکلنا ہوگا؟ بس ابھی سر، فوراً۔ ایاز نے اپنا ہتھیار سنبھالا، جوتے پہنے، وردی کے اوپر جیکٹ کھینچی اور آخری بار زرنش کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا دکھ، خوف اور انجانہ سا وسوسہ تیر رہا تھا۔ ایاز نے نرمی سے کہا، میں واپس آؤں گا، اور تیزی سے چوکی سے نکل گیا۔
زرنش وہاں دروازے کے پاس ساکت کھڑی رہ گئی، دل جیسے کسی برے خواب کی گرفت میں تھا۔ باہر سے گاڑیوں کے اسٹارٹ ہونے کی آوازیں، ہلکی ہلکی سپاہیوں کی بات چیت، اور پھر خاموشی، ایک گہری خاموشی۔ اگلی صبح گاؤں میں خبر پھیل گئی، رات بارڈر پر شدید فائرنگ ہوئی ہے، ایک جوان لاپتہ ہے، باقی زخمی۔ زرنش کے دل پر جیسے قیامت ٹوٹ گئی۔ لاپتہ، اس کی سانس رکی، ہاتھ لرزنے لگے۔ کہیں وہ ایاز؟ اس کا جسم کانپنے لگا۔ وہ بھاگتی ہوئی چوکی کی طرف نکلی، مگر چوکی خالی تھی، سب لوگ جا چکے تھے۔ دروازے پر صرف ایک پرانا جھنڈا ہوا اداسی سے لہرا رہا تھا۔ زرنش کے کانوں میں بار بار ایاز کی آخری باتیں گونج رہی تھیں، میں واپس آؤں گا، تم فکر نہ کرنا۔ لیکن اب گاؤں کی فضا میں صرف خاموشی تھی، اور زرنش کی آنکھوں سے بہتے آنسو۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیا وہ زندہ ہے؟ کہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ زرنش کے لیے وہ دن اور رات ایک عذاب بن گئے تھے۔ پورا گاؤں اپنی معمول کی زندگی میں مصروف تھا، مگر زرنش کے لیے وقت جیسے ٹھہرا سا گیا ہو۔ وہ نہ سو پاتی، نہ کھا پاتی۔ ماں کی بیماری بھی اب اس کے لیے ساموی ہو چکی تھی۔ ہر لمحہ بس ایک ہی سوال، ایاز کہاں ہے؟ زندہ ہے یا؟ وہ اکثر چوکی کے خالی دروازے کے پاس جا کر بیٹھ جاتی، گھٹنے سینے سے لگا کر، نظریں بارڈر کی طرف جمائے، بس ایک بار اسے سلامت دیکھ لوں۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے۔ کئی مہینے بعد سپہر کو گاؤں کے کچے راستے پر ایک فوجی جیپ پر آ رہا تھا۔ زرنش کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئیں۔ وہ دوپٹے کا پلو سنبھالتی ہوئی بھاگ کر چوکی کی طرف گئی، پر وہاں جو منظر تھا، اس نے اس کے قدم روک دیے۔ جیپ سے ایاز اترا، مگر اس کی حالت، چہرے پر زخموں کے نشان، ایک بازو پر پٹی، وردی مٹی اور خون سے لت پت، لیکن وہ زندہ تھا۔ زرنش کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی، مگر فوراً رک گئی، کیونکہ اس کے ساتھ ایک اور لڑکی کھڑی تھی، فوجی ہسپتال کی نرس، ہلکی سبز وردی میں، جو ایاز کا بازو سہارا دیے ہوئے تھی۔ زرنش کے دل میں جیسے خالی پن اتر گیا۔ نرس ایاز سے نرمی سے بات کر رہی تھی۔ سر، آپ زیادہ چلیں مت، زخم پھر سے کھل جائیں گے۔ ایاز نے نرمی سے سر ہلایا، جیسے وہ اس کے خیال رکھنے کی عادت کا عادی ہو چکا ہو۔ زرنش کا دل ٹوٹتا سا محسوس ہوا۔ یہ کون ہے؟ یہ کب سے؟ ایاز نے تو کبھی نہیں بتایا۔ ایاز کی نظریں ایک لمحے کے لیے زرنش پر پڑیں۔ وہ پلک جھپکے بغیر اسے دیکھتا رہا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ گرم جوشی نہیں تھی جو پہلے تھی، ایسی خالی، ایسی اجنبی، جیسے وہ اسے پہچانتا ہی نہ ہو۔ زرنش کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، دل بے قابو ہو کر سسکنے کو تھا، مگر اس نے ضبط کر لیا، چپ چاپ واپس مڑ گئی، اپنی آنکھوں کے آنسو پوچھنے ہوئے، دل میں ہزاروں وسوسے۔ کیا وہ بدل گیا ہے؟ کیا اس کی زندگی میں کوئی اور آ چکی ہے؟ یا وہ مجھ سے ناراض ہے؟ اگلی چند راتیں زرنش کی آنکھوں میں کٹ گئیں۔ نیند، خواب، امید، سب کہیں کھو گیا تھا۔ وہ بس اپنے بستر پر لیٹ کر چھت کو دیکھتی رہتی۔ وہ خود کیوں نہیں آیا ایک بار بھی مجھے دیکھنے، مجھ سے بات کرنے؟ لیکن ایاز نے نہ کوئی پیغام بھیجا، نہ کوئی ملاقات کی کوشش کی۔ پھر ایک رات، آدھی رات کو، زرنش کو لگا جیسے کسی نے اس کے گھر کے دروازے پر آہستہ سے دستک دی ہو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ وہ دبے قدموں صحن میں آئی، دروازہ کھولا تو سامنے اندھیرے میں ایاز کھڑا تھا، چہرہ سنجیدہ، آنکھوں میں عجیب سی اداسی، اور لبوں پر خاموشی۔ ہوا میں صرف اس کی سانسوں کی آواز تھی، اور زرنش کے دل میں ایک ہی سوال، آج وہ خود میرے دروازے پر آیا ہے؟ زرنش کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیل گئیں۔ ایاز کو اس وقت اس حال میں اپنے دروازے پر دیکھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ صحن کے بیچ میں کھڑی رہ گئی، اس کی سانسیں اٹکنے لگیں، جذبات، غصہ، تکلیف، محبت، سب ایک ساتھ دل میں ہجوم کرنے لگا۔ ایاز خاموشی سے کھڑا تھا، آنکھوں میں تھکن، چہرے پر زخموں کے ہلکے نشانات، اور کپڑوں پر مٹی کی تہہ، جیسے کئی دنوں سے دھوپ، ہوا اور تھکن سہ رہا ہو۔ مگر زرنش اس کے خاموش وجود کو دیکھ کر اپنے ضبط کا بندھن توڑ بیٹھی۔
تمہیں ذرا بھی خیال نہیں آیا میرا؟ زرنش کی آواز کپ کپائی مگر غصے سے بھری ہوئی تھی۔ اتنے دن ایاز، اتنے دن تم کہاں تھے؟ میں تمہارے لیے دن رات روئی، دروازے پر بیٹھی رہی، ہر آہٹ پر جاگی، اور تم نے پلٹ کر بھی نہیں سوچا کہ تمہاری وجہ سے میں کن لمحوں سے گزر رہی ہوں۔ اس کے آنسو آنکھوں سے لڑکنے لگے۔ تم تو کہتے تھے تم واپس آؤ گے، تمہیں فکر، میری فکر نہ کرنا، محبت ہے، مگر سچ یہ ہے کہ تم نے مجھے چھوڑ دیا اپنی زندگی میں اور کسی اور کو جگہ دے دی۔ تم نے مجھے بس دھوکہ دیا ایاز خان۔ ایاز نے اپنی سانس روکی۔ زرنش کی ہر بات جیسے اس کے دل کے آر پار جا رہی تھی۔ وہ ایک پل کو خاموش رہا، پھر ایک قدم آگے بڑھ کر زرنش کے قریب آ کر زخمی آواز میں بولا، بس کرو زرنش، خدا کے لیے بس کرو۔ تم نہیں جانتی میں کس جہنم سے گزر کر تم تک پہنچا ہوں۔ زرنش چونک گئی، اس کی بھیگی پلکیں لرزنے لگیں۔ جہنم؟ ایاز نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ میں لاپتہ نہیں تھا، مجھے دشمن کے علاقے سے ان کے سپاہیوں نے پکڑ لیا تھا۔ مجھے قید میں رکھا، باندھ کر کئی دنوں تک پوچھا گیا، مار پیٹ کی، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ میں خود نہیں جانتا تھا زندہ رہوں گا کہ نہیں۔ زرنش کا دل جیسے رک گیا ہو۔ کیا؟ ایاز نے لرزتی آواز میں کہا۔ ہر دن، ہر رات بس تمہارا چہرہ آنکھوں کے سامنے رہتا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کبھی واپس آ سکوں گا یا نہیں، مگر میں ہر لمحہ بھاگنے کے موقع کو انتظار کر رہا تھا، اور آج، ہاں آج میں ان کی نظروں سے بچ کر بھاگ آیا ہوں، تمہارے پاس، صرف تمہارے پاس۔ زرنش کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ اس کے قدم خود بخود پیچھے ہٹے۔ دل میں ایک عجیب سا پچھتاوا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا، میں نے تو صرف آپ سے ناراضگی رکھی۔ اپنے دل کی سچائی بتائے بغیر وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ میں نے آپ پر شک کیا، آپ کی محبت پر، آپ کے وعدے پر۔ ایاز آہستہ سے آگے بڑھا اور زرنش کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ تمہیں حق ہے مجھ سے ناراض ہونے کا، مگر آج بس اتنا جان لو کہ میں تمہارے لیے اپنی جان بھی خطرے میں ڈال کر لوٹا ہوں، صرف تمہارے لیے زرنش، صرف تمہارے لیے۔ زرنش نے اپنی نم آنکھوں سے ایاز کی طرف دیکھا۔ دونوں کے درمیان ایک خاموش مگر شدت بڑا لمحہ ٹھہرا ہوا تھا۔ پھر زرنش نے ہچکیوں کے بیچ ایاز کے سینے سے لپٹتے ہوئے بس اتنا کہا، مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا، کبھی نہیں۔ اور ایاز نے اسے اپنی باہوں میں مزید مضبوطی سے بڑھ لیا، جیسے زندگی کی سب سے قیمتی چیز ابھی اسی لمحے اسی وجود میں چھپی ہو۔ ایاز نے جب اپنی پوسٹنگ اور ترقی کی خبر سنی تو سب سے پہلا خیال اس کے دل میں زرنش کا آیا۔ وہ دن پھر کاغذی کارروائیوں میں الجھا رہا، مگر دل بار بار ایک ہی سوال پوچھتا رہا، کیا میں اب زرنش سے اپنا وعدہ پورا کر سکتا ہوں؟ اس رات وہ چوکی پر بیٹھا دیر تک آسمان کو تکتا رہا، اور صبح ہونے سے پہلے ہی ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ اگلی صبح وہ صاف ستھری وردی پہنے، اپنے بازو پر لگے پرانے زخموں پر پٹی باندھے، خود گاؤں کے پرانے راستے سے ہوتا ہوا زرنش کے گھر پہنچ گیا، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تحفہ جو شہر سے خاص اس کے لیے لایا تھا، دل میں ایک بے چین دھڑکن اور چہرے پر ایک سنجیدہ مگر محبت بھری مسکراہٹ۔ جب زرنش کی ماں نے دروازہ کھولا تو ایاز نے مؤدب لہجے میں سلام کیا، السلام علیکم خالہ جان۔ ماں نے مسکرا کر اسے اندر بلایا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آج خیر ہے؟ زرنش جو صحن میں پانی کے مٹکے بھر رہی تھی، ایاز کو دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ دل بے قابو دھڑکنے لگا۔ وہ نظریں چرا کر اندر چلی گئی، مگر دل کے کان پوری گفتگو سننے کے لیے کھل چکے تھے۔ ایاز نے کچھ پل خاموشی کے بعد نظریں جھکاتے ہوئے کہا، خالہ آپ تو جانتی ہیں ان دنوں میں بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہوں، لیکن ان سب کے باوجود ایک بات جو ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہی وہ آپ کی بیٹی زرنش تھی۔
ماں کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ بیٹا، میں سمجھتی ہوں زرنش تمہارے بارے میں بہت فکر مند رہی ہے۔ ایاز نے دل کی پوری ہمت جمع کرتے ہوئے کہا، میں آج باقاعدہ طور پر زرنش کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ یہ کہہ کر ایاز نے ماں کے سامنے سر جھکا لیا۔ زرنش دروازے کی اوٹ سے یہ سب سنتے سنتے بے اختیار اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر مسکرا اٹھی۔ آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ ماں نے گہری سانس لیتے ہوئے ایاز کے سر پر دعا کے لیے ہاتھ رکھا۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں بیٹا۔ زرنش میرے لیے سب کچھ ہے اور مجھے خوشی ہے کہ تم جیسے اچھے انسان نے اسے اپنی زندگی کے لیے چنا۔ ایاز کے چہرے پر پہلی بار سکون کی ایک مکمل مسکراہٹ بکھر گئی۔ شکریہ خالہ جان، میں وعدہ کرتا ہوں زرنش ہمیشہ خوش رہے گی۔ اگلے ہی دن نکاح کی تیاری شروع ہو گئی۔ ایاز خود سب انتظامات میں لگا رہا۔ مسجد میں سادہ مگر محبت بڑا نکاح ہوا۔ زرنش سفید اور گلابی رنگ کے لباس میں جھکی جھکی نظروں کے ساتھ ایاز کے سامنے بیٹھی تھی۔ ایاز نے نکاح کے وقت دل میں ایک دعا کی، اللہ اسے مجھ سے کبھی جدا نہ کرنا۔ نکاح کے بعد جب وہ زرنش کو پہلی بار اپنی گاڑی میں بٹھا کر شہر کی طرف لے جا رہا تھا تو راستے میں دونوں کے درمیان خاموشی رہی، مگر محبت لمحہ لمحہ دونوں کے وجود میں گہری ہوتی جا رہی تھی۔ شہر پہنچنے کے بعد چند دن کے بعد ایاز نے پہلا کام یہی کیا، زرنش کی ماں کو بہترین اسپتال میں داخل کروایا۔ ڈاکٹروں نے مکمل معائنہ کیا، اگر وقت پر علاج نہ ہوتا تو معاملہ بگڑ سکتا تھا۔ زرنش نے یہ سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار یہ آنسو خوشی اور شکر گزاری کے تھے۔ ایاز نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، اب نہ تمہیں فکر کرنی ہے نہ خالہ کو، اب تم دونوں میری ذمہ داری ہو اور میں اپنی ہر ذمہ داری پوری کروں گا۔ ایک رات جب زرنش ماں کے علاج کے لیے اسپتال سے تھکی ہاری واپس گھر آئی تو کمرے میں داخل ہوتے ہی ایاز نے دروازہ بند کر دیا۔ زرنش حیران ہو کر مڑی، ایاز کیا ہوا؟ ایاز نے مسکرا کر آہستہ سے اسے کمر سے پکڑ کر قریب کر لیا۔ بس آج تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، آج تمہیں تھکنے نہیں دوں گا۔ زرنش کی سانس رک سی گئی۔ ایاز امی، ایاز نے اس کے کان کے قریب جھک کر مدھم سرگوشی کی، امی کا خیال میں نے رکھ لیا ہے، ڈاکٹرز وہاں ہیں اور تم آج صرف میری ہو۔ اس کے لہجے میں ایسی گہری چاہت تھی کہ زرنش کے پورے وجود میں کپ کپی سی دوڑ گئی۔ ایاز نے نرمی سے اس کی ٹھوڑی اٹھائی اور محبت سے اس کے لبوں پر ایک گہرا بوسہ دیا، اتنا نرم، اتنا گرم، اتنا مکمل کہ زرنش کی پلکیں خود بخود بند ہو گئیں۔ وہ لمحات دونوں کے درمیان شدت سے بڑھے، لمس کی گرمی اور سانسوں کی بے ترتیبی تھی۔ ایاز نے اسے باہوں میں سمیٹتے ہوئے دھیرے سے کہا، میری محبت، میری زندگی، میرا خواب تم ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ زرنش نے آنکھیں کھول کر شرماتے ہوئے اس کے سینے سے سر لگا لیا، اور آپ میری قسمت۔ کمرے کی مدھم روشنی میں محبت اپنی ہر حد پار کر چکی تھی، مگر احترام اور اپنائیت کے دائرے میں ایک نئی صبح، ایک نئی زندگی دونوں کے انتظار میں تھی۔